بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آئی ایم یور اسلامیات ٹیچر اور ہم پڑھ رہے ہیں کلاس 8 کا چیپٹر نمبر 1 لیسن نمبر 1 توحید، جس کے ہم نے پیج نمبر 2 اور پیج نمبر 3 پہ جو فرسٹ پیراگراف ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ ہم نے اس میں بہت ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بت پرستی شروع ہوئی تھی کعبہ میں۔ ان تمام چیزوں کو ریوائز کرنے کے لیے تھوڑا سا میں صرف آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سیریا میں جو کہ ٹرائب تھے، ان کے جو چیف تھے عمرو بن لوہے، وہ ایک بت لائے تھے جس کا نام تھا ہبل۔ پھر لوگ اس بت پرستی میں لگ گئے، عرب کے تمام لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ وہ یہ ماننے لگے کہ انہیں جو بھی چیزیں ملیں گی، جو بھی چیزیں وہ حاصل کرتے ہیں وہ بت پرستی سے ہی کرتے ہیں، اور جو بت ہیں وہ انہیں ہر چیز دے دیتے تھے۔ ان کی ہر چیز جو بھی ان کی خواہشات ہیں، حاجات ہیں، وہ بتوں کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں کو حق کی راہ بتا سکیں، سچ کی راہ بتا سکیں۔ اور پھر بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم کے فالوورز ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ایک ہے، لیکن حقیقت میں وہ بتوں کی پوجا کریں گے۔ وہ دل ہی دل میں بتوں کو اپنا رب مانیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ بت پرستی سے ہم اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں اور اسی سے ہمارے حاجات پورے ہوتے ہیں۔ اتنا ہم نے پڑھا تھا، اتنا ہمیں سمجھا تھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ They would plead with their idols for their needs۔ وہ اپنی ضروریات کے لیے بتوں کے سامنے التجا کرتے تھے، مینس بتوں کے سامنے گڑ گڑاتے تھے کہ وہ ان کے تمام حاجات کو پورا کریں۔ Sacrifice animals to please them and give them various offerings۔ وہ جانوروں کو قربان کرتے تھے تاکہ ان کے بت خوش ہو سکیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے نظریں پیش کر دیتے تھے، مینس ان کے پیش نظر کر دیتے تھے۔ مینس کہ ایسا سمجھ لیں اس وقت یہ سوچتی کہ جتنی زیادہ بڑی چیزیں جیسے کہ جانور قربان کریں گے تو آپ کا بت خوش ہوگا، پھر آپ کی جو ضروریات ہیں، آپ کی جو حاجات ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ جو دعا مانگیں گے بتوں سے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس قسم کی سوچ تھی اس وقت، ایسے طریقہ کار تھے جن پہ عمل ہوتا تھا۔ All their forms of worship were dedicated to their idols۔ ان کی تمام تر قسم کی جو عبادات تھیں وہ بتوں کی پوجا میں وقف تھیں۔ وہ ہر چیز جو بھی کرتے تھے بتوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا وہ بت خوش ہوں گے تو ہماری زندگی میں ہمیں تمام چیزیں ملیں گی۔ They also believed in stars and superstitions۔ وہ ستاروں پہ اور جو بھی سپرسٹیشنز ہیں ان پہ یقین رکھتے تھے۔ سپرسٹیشن مینس دوسری طاقتیں۔ انہیں لگتا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ جادوگری سے انہیں بتا سکتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں، یا دوسری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، دوسری ایسی بہت ساری سوچیں ہیں جو کہ غلط ہیں۔ وہ ان تمام چیزوں پہ یقین رکھتے تھے۔ ایسا سمجھ لیں کہ ان کی حالت پہ ہم سوچیں تو رحم آئے، کیونکہ وہ بہت زیادہ برائی کی طرف بگڑ چکے تھے۔ They would go to astrologers and palmists to know about the future۔ وہ نجومی اور دست شناس جسے بولتے ہیں، palmist means وہ جو ہاتھ دیکھ کے آپ کا مقدر بتاتے، وہ اپنے فیوچر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے تھے، نجومیوں کے پاس جاتے تھے، ہاتھ دیکھنے والوں کے پاس جاتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ انہیں بتائیں گے کہ ہمارے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، جبکہ ایسا تو نہیں ہے۔ کوئی انسان کیسے بتا سکتا ہے کہ آگے زندگی میں کیا ہوگا؟ لیکن وہ یقین رکھتے تھے ان باتوں پہ، اور وہ جاتے بھی تھے ان لوگوں کے پاس، کیونکہ اللہ نے انہیں غافل کر دیا تھا۔ وہ اللہ کی حقیقی رب کی عبادت سے غافل تھے، تو ان تمام چیزوں پہ یقین رکھتے تھے جو کہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔
کوئی بھی انسان اس دنیا کا آپ کو آپ کا مستقبل نہیں بتا سکتا، صرف رب کی ذات کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا ہوگا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ A man sat near Hubal carrying a set of arrows۔ ایک انسان جو حبل کے نزدیک بیٹھا تھا وہ ایروز اٹھا کے مینس تیر اٹھا کے بیٹھا ہوا تھا۔ حبل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ ایک بت ہے جس کو کعبے کے اندر رکھا گیا ہے۔ وہاں پہ ایک بندہ تھا جو اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس کیا تھے؟ ایروز تھے، کچھ تیر تھے۔ People would visit him to find omens for the task they wanted to start۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ اس کے پاس جاتے تھے پیشن گوئی کے لیے کہ وہ انہیں بتائے کہ جو کام وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرے یا نہ کرے۔ وہ اس انسان کے پاس جاتے تھے اپنے کام کو شروع کروانے سے پہلے بھی کہ اگر یہ انسان اس انسان کے پاس جائیں گے وہ اپنے ایرو کے ذریعے کچھ کرے گا اور پھر ہمیں بتائے گا کہ ہاں ہمیں یہ چیز کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ تو وہ کیا کرتا تھا؟ ہی وڈ شفل دا ایروز، وہ ایروز کو شفل کرتا تھا، اٹ مینس وہ اسے تھوڑا ایسے جو ہے وہ اسے گھماتا تھا، اینڈ دین ٹیک آؤٹ ون، اور پھر اس میں سے ایک ایرو نکالتا تھا۔ اف دا ایرو کیریڈ دا انسٹرکشنز ڈو اٹ، اگر وہ ایرو جو ہے اس میں انسٹرکشن آتا تھا کہ کرو، دے وڈ گو ہیڈ وتھ، اور پھر وہ کام کرتے تھے واٹ دے وانٹڈ ٹو ڈو، پھر جو بھی انہیں کام کرنا ہوتا تھا پھر وہ کام کرتے تھے۔ However لیکن if the arrow carried the instruction، لیکن اگر اس ایرو کے ذریعے انہیں یہ معلوم پڑتا تھا ڈونٹ ڈو اٹ، کہ نہ کریں، they would give up their plan، پھر وہ اپنے اس منصوبے کو نہیں کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ حالت تھی، یہ جہالت تھی اس وقت کے انسانوں میں کہ وہ لوگوں پر یقین رکھتے تھے کہ وہ تیروں کے ذریعے ان کو بتائیں گے کہ انہیں کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایمان کی کمزوری ہیں۔ آج کل کے زمانے میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ غلط ہیں، اور یہ تمام چیزیں ایمان کی کمزوری ہیں، کیونکہ رب کی ذات کے سوا کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ کوئی انسان آپ کو مستقبل کا حال نہیں بتا سکتا۔ اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ رب کی ذات ہے، اسے ہی معلوم ہے کہ ہماری زندگی میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہمارے پاس عقل ہے، ہم اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے صحیح اور غلط کا فرق کر سکتے ہیں، اور صحیح اور غلط کے ذریعے ہی ہم اپنے کاموں کو انجام دیں گے کہ ہمیں کون سی چیز کرنی ہے جو کہ صحیح ہے، کس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے، اور جو چیز غلط ہے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ خیر یہ تو آپ کو ایک ایکسٹرا معلومات تھی آپ کے لیے، تاکہ آپ اگر دیکھیں کسی انسان کو کہ وہ ان تمام چیزوں میں ہے تو آپ انہیں روکیں کہ کسی بھی انسان کے پاس نہ جائیں، وہ نہیں بتا سکتا آپ کو مستقبل کا، صرف اللہ بتا سکتا ہے۔ تو یہ جو چیز بتائی گئی ہے اس میں وہ ہے اس وقت کی جب عرب بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اور پھر آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ ان بتوں کی پوجا تو کر ہی رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ وہ انہیں بتوں کو خوش کرنے کے لیے ان پہ جو ہے وہ جیسے بلی چڑھانا بول دیتے ہیں، وہ جانوروں کی بلی چڑھا دیتے تھے، یا پھر دوسری جو بھی چیزیں انہیں ہوتی تھیں انہیں یہی ہوتا تھا کہ بس وہ اپنے خدا کو جو بت ہے اسے خوش کریں، اگر وہ خوش ہوگا تو انہیں دنیا کی ہر چیز ملے گی جو بھی وہ چاہیں۔ اور وہ ایسٹرولوجرس مینس نجومیوں کے پاس جاتے تھے، پامسٹ کے پاس جاتے تھے، وہ انہیں اپنا ہاتھ دکھاتے تھے، وہ لکیروں کے ذریعے انہیں بتاتا تھا کہ آپ کی زندگی میں کیا چیزیں ہیں، کس طریقے سے ہیں یہ تمام چیزیں۔ اور وہ حبل جو ایک بت ہے اس کی برابر میں ایک بندہ تھا، اس سے پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں، اور وہ ایرو کے ذریعے انہیں بتاتا تھا کہ انہیں کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی اس وقت کی عربوں کی، اتنے حد تک وہ برائی میں مشغول تھے۔ پھر اس کے بعد پھر آگے کیا ہوا وہ ہم لیسن میں نیکسٹ آگے پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا، اور اف دیر از اینی کائنڈ آف پرابلم آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ اور خیال رکھیں اپنا، عبادت کرتے رہیں، نماز پڑھیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، بڑوں کا کہنا مانیں، اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔